کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا. Even 10 years ago, the thought of hosting Jalsa Salana Canada in the small town of Bradford, West Gwillimbury would have been unthinkable. An agricultural community quietly nestled in southern Ontario, Bradford was long content to remain hidden, whilst all around blossomed with growth. Yet the time was near for this fertile soil to bear fruit. Just as Hazrat Hadiqa alayhi salam's migration to a desolate land would initiate the formation of Mecca, so too were her spiritual daughters ready to continue her legacy by going forth and sharing the task of building Bradford and the jewel in her crown, Hadiqa Ahmad. A large detached house built on 250 acres, surrounded by fruit orchards and vegetable fields. Hadika Ahmad was bought by the Jamaat to serve as host for jalsas and large events. But with the Bradford Jamaat so recently established in 2010, the journey was far from easy. ہم 2009 میں یہاں پہ موو ہوئے تھے بریڈفورڈ میں، اور الحمدللہ پہلی جو صدر ہے وہ میں ہی تھی. جو چیز انسپائر کی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ حدیق احمد ہے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ جہاں پہ تم نے اپنی آبادی جو ہے وہ یعنی کہ بڑھانی ہو وہاں پہ مسجد بنا دو. تو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا تھا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، جماعت کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، بچوں کو بھی اجلاسوں پہ لے جانا یہ وہ، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو صدر صاحبہ نیشنل صاحبہ کا مجھے فون آیا، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے نا یہاں ہم نے جماعت قائم کرنی ہے، آپ جو ہے وہ ایز اے صدر کام کریں. تو کیونکہ جہاں 3 لجنہ ہوتی ہے وہاں پہ جماعت قائم ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا، مجھے کافی شوق پڑا کہ میں نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا، میں نے یعنی کہ میں کیسے کروں گی. کہتی ہیں کہ نہیں، آپ سیکھ لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ میں آپ کو سکھا دے گا. تو آپ ساتھ ساتھ سیکھیں گی، ساتھ ساتھ آپ جب بھی اپنی میٹنگ کروائیں تو ناصرات کی بچیوں کو بھی ساتھ بٹھا لیں. اس وقت 2 ناصرات تھیں اور 3 لجنہ تھیں. تو مجھے سر صاحبہ نے کہا تھا کہ بے شک 3-4 لوگ ہیں، آپ جو ہے اپنے ایک کو 3 شعبے یا 3-4 شعبے دے دیں، لیکن آپ کام سٹارٹ کر دینا. ہمارے گھر پہ تعلیم اور تربیت کی کلاس ہوا کرتی تھی، جس کے لیے ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. ایک دن اسی طرح ہی تعلیم کی کلاس تھی اور ویدر جو تھا وہ ایکسٹریم کولڈ ہو چکا تھا. تو اتنی شدید سردی تھی کہ میں پوری طرح سے مجھے سردی لگ چکی تھی. اپنے کام کو جاری رکھا، کلاس کی تیاری کی جتنی میرے سے ہو سکی. اور شام کو جب میں آرام کے لیے لیٹی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک انعام ہے. میں خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی. اس نے پھر کہا کہ جو آج تم نے صبح کیا ہے تمہارے لیے انعام ہے. بریڈفورڈ میں کافی دفعہ آئے، لیکن ہمیشہ دور کی وجہ سے اور بالکل ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اس وجہ سے یہاں پر آنے کے لیے کوئی بھی فیملی ممبر تیار نہیں تھا. میں ہمیشہ راستے میں یہی دعا کرتی آتی کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کون سی جگہ بہتر ہے، جو بھی جگہ ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں اس کا صحیح انتخاب کرنے کی توفیق دے. ہم نے یہاں پر پھر گھر خریدا. ابھی ہم موو بھی نہیں تھے ہوئے تو مجھے بریڈفورڈ کی جماعت سے 1-2 ممبرز کی کال آئی، کیونکہ یہاں پر بہت کم لوگ تھے اور لوگ ایک دوسرے کے لیے ترستے ہوتے تھے کہ کون آ رہا ہے بریڈفورڈ اور ہم ان سے رابطہ کریں. تو الحمدللہ کہ جب میں ادھر موو ہوئی تھی تو ہماری لجنہ کی تعداد 60 کے قریب تھی، اور الحمدللہ اب یہ 600 سے بھی آئی تھنک کلوز ٹو 1000 جو ہے ممبرز الحمدللہ ہو گئے ہیں. The members that Allah was sending us to live in this Jamaat, and the members who were moving here, we had one Lajna member who volunteered to pay for new carpeting in our mosque. Now, because this house that the Jamaat had purchased many years ago is an old house, the carpeting, it wasn't in rows, it was just a regular carpet in a house. I wasn't sure. I wasn't sure how we would manage it, and so with a bit of hesitation, we took on this project of renovating Hadiqa Ahmad from the inside. And we had permission from Amir Sahib as well and our Sadr Sahib. And it was a completely, the project was started by Lajna.
It was funded by Lajna. And this was another blessing that we have within Bradford. When members saw the work that was going on at Hadiqa Ahmad, the carpet being pulled off, and they were asking what is going on, and they were told that we are replacing the carpet, we are renewing, we're doing some renovations in the masjid. They themselves came forward and literally used to hand me cash in my hand, that this is from my contribution, please use it in something. And so initially we had started with just the carpet, but because we had so many donations from members, we decided to take on greater projects. So we decided to paint the whole masjid. We decided to replace the baseboards. There were 2 small halls that the Lajna were using as prayer rooms, and we wanted to see if we could break down the wall between those 2 halls and make it a little bit bigger. اور اس کے لیے امیر صاحب آئے تھے اور بھی کچھ نیشنل عاملہ کے لوگ آئے تھے, ریجن صاحب آئی تھیں, ہم لوگ بھی تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو پہلا تھوڑا عورتوں کی طرف سے پڑے گا نا وہ ریجن صاحبہ کریں گی. آنٹی شمیم رحمان صاحبہ تھیں, اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے. پہلا تھوڑا انہوں نے مارا تھا, اور جو مرد ہیں ان کی طرف سے جو ہمارے جو صدر صاحب تھے عارف صاحب, انہوں نے مارا تھا پہلا تھوڑا. سب سے چھوٹا جو وقف نو بچہ تھا اس نے مارا تھا. I think this took about 2 or 3 weeks, and the whole look of Hadiqa Ahmad changed, and it was just because of that one member who came forward. Now it's not huge, but it was a big deal for us because now we had new carpeting and a much more beautiful place to offer our namaz. I'd like to say that many of our projects helped us grow to such a level, to such great heights, where we're now able to accommodate a whole Jalsa in Bradford, which we would never have thought possible before. Having established their base, the Lajna members now focus their energies on giving back to the community at large by offering friendship, loyalty and service to all in need. In practicing and spreading the true teachings of Islam and abiding by the Jamaat motto of love for all and hatred for none, they began to win over the hearts of their neighbors. بریڈفورڈ میں یہ سب کام اتنی تیزی سے ہوئے ہیں کہ یہ صرف خدا کے فضل کے بغیر یہ کام ناممکن تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا یہاں پر لے کر آنا ایک جماعت کے لیے سینٹر, اور پھر جامعہ کا آنا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے چن کر بندے بھیجے ہیں جنہوں نے جماعت کو کاموں کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے. اور الحمدللہ کہ جو ہمیں جن کاموں کی ہمیں کے لیے انکار ہو چکا تھا اور ہمیں منظوری نہیں تھی مل رہی, محض خدا کے فضل سے ہمیں ان کاموں کی منظوری مل چکی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا جو جلسہ ہے وہ اس سال یہاں پر منعقد ہوگا. ہمیں شروع میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیش آئی ہیں, ایون سٹی کونسلز کے ساتھ بھی کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں تھا ہوتا, ان کو بار بار ای میل کرنی, لیکن ان کے کوئی ای میل کے رسپانس بھی نہیں تھے آتے. ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے جو جماعت کی راہ میں جو ہے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے آتا ہے جو جماعت کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی ان سے وہ فیصلے کرواتا ہے. اور الحمدللہ کہ اب ہم کوئی بھی ای میل کریں ہمیں فوراً رسپانس آتا ہے. ہماری جو ابھی ریسنٹ ایگزیبیشن ہوئی تھی لائبریری میں, اس پر بھی میئرز اور سٹی کونسل اور پولیس اور فائر بریگیڈ آئے تھے, اینڈ ایک جو تھے پولیس آفیسر, انہوں نے ہولی قرآن کے جو ہے کاپی کے لیے ریکویسٹ کی تھی, جو پھر ہم نے ان کو دی. اس کے بعد ہم نے کوکس ٹاؤن کی لائبریری میں اپروچ کیا, تو پھر دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر جماعت کے لیے جگہ لی ہے تو ہی اس کے قیام کے لیے جو ہے ہی ذرائع پیدا کر. اینڈ الحمدللہ within a few days we received email from them that we have 3 libraries and you can do the display in all 3 libraries. ہم ایک میں سوچ رہے تھے کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 جگہ دے دیں کرنے کے لیے. We've integrated into our community and we've built strong relationships with our community. بے شک یہ ایک اسمال ٹاؤن تھا بریڈفورڈ, لیکن یہاں پہ لوکل گورنمنٹ اور جو ریجن گورنمنٹ ان سب میں جماعت کا تعارف بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ رن فار بریڈفورڈ
ہر سال کرتے تھے. یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سارے بریڈفورڈ کے لوگوں کو احمدیہ جماعت کا پتہ ہے کہ ایک احمدیہ جماعت ہے. Now that the Jalsa is finally happening in Bradford, we look back and we can see that God was somehow, working in the background. We couldn't see it at the time. حضور یہاں پہ 2 دفعہ آئے تھے. حدیقہ احمد میں یہاں پہ جماعت نے حضور کے لیے جو ایز یعنی کہ پکنک پوائنٹ بنایا تھا جہاں خلیفہ وقت کے قدم پڑتے ہیں, وہاں پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں پہلے سے بھی زیادہ. اور دوسری مین بات جو یہاں پہ تیزی سے ترقی ہوئی ہے اور جو گھروں میں گھر بھی لوگوں نے لیے ہیں وہ یہ جماعت کی زمین کی وجہ سے لیے ہیں. Now looking back at everything that was happening over the years, it seems like Allah Ta'ala was setting a foundation for Bradford to finally host the Jalsa. Allah alone knows when the time is right for a seed to flourish. After 2 years of spiritual deprivation, Alhamdulillah, a blessed new day has dawned. Members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Canada have been granted the priceless opportunity to avail the blessings of Jalsa Salana in the eagerly anticipated new home of Hadiqa Ahmad. As their heartfelt prayers lift towards the heavens, they give thanks for the efforts of those who have paved their way to both prosperity and peace. دل میں ہمارے